الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پروگرام نور بصیرت کے ساتھ تصور زمان بابر حاضر خدمت ہے. عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ میں پہلی آیہ کریمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو، اپنے اقراروں کی پاسداری کرو، اپنے وعدے پر عمل درآمد کرو. اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم ہے. آج ہم در حقیقت وعدے کی پاسداری پر گفتگو کریں گے. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، منافق کی جو نشانیاں بتلائی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. تو آج ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو لوگ وعدہ کرتے ہیں، نبھاتے ہیں، وعدے پر قائم رہتے ہیں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے اسلام میں، اور جو لوگ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ کس قدر زوال سے دوچار ہوتے ہیں، یا ان کا اسلام میں کیا سٹیٹس ہے. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، ہمارے استاد محترم، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بین المذاہب ہم آہنگی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں، تشریف فرما ہے. اس موضوع پہ انہیں سے ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، ہم اس بہت ہی اہم موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس وعدے کو سمجھ لیں کہ وعدہ کہتے کس کو ہیں. آپ نے زبان سے کسی بات کا اقرار کیا یا ریٹن فارم میں اگر اس کو آپ لے کے آئے ہیں، در حقیقت وعدے کو ہم ٹھیک سے سمجھ پائے ہیں یا نہیں؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے آغاز فرمایا ہے اور اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے عہدوں کی پاسداری کرو. جی، یہ وعدے کی پابندی کرنا، عہد کی پاسداری کرنا، کسی میثاق یا کسی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کی پاسداری، یہ ایک ایسی صفت ہے، ایسا اخلاق ہے جو انفرادی طور پر بھی مطلوب ہے اور پھر اسی طرح معاشی، سیاسی، حکومتی سطح پر افراد کے درمیان، اداروں کے درمیان، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر آج جو نظام ہے ہمارا، جس کے ساتھ ہم ایک ادارے کے ساتھ ہم چلتے ہیں، کچھ مطالبات پر ہم اس پہ ایگری ہوتے ہیں کہ یہ ہم کریں گے اور اس کے مقابلے میں وہ ادارہ ہماری فلاح کے لیے کام کرے گا. جی، یہ ایک تحریری دستور بھی ہوتا ہے. تو وعدہ اصل میں ایک یقین کا نام ہوتا ہے، کہ ایک اقرار کا نام ہوتا ہے کہ میں نے ایک وعدہ کیا ہے، ایک اقرار کیا ہے فلاں کے ساتھ تعلق نبھانے کا اور اس تعلق کو انجام تک پہنچانے کا. صحیح. مثال کے طور پر کہ آپ کسی سے ملنے کا وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کی پاسداری ضروری ہے، چاہے اس کے ساتھ صرف ایک خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی آپ سے کہتے ہیں کہ میں فلاں وقت پہ آپ سے ملاقات کروں گا، ظاہر ہے کہ اگلا آدمی پابند ہو جاتا ہے. جی، آپ نے اس کے ساتھ ایک اقرار کر لیا ہے کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ آپ سے ملاقات ہوگی اور جو معاملات طے ہوں گے. اس سے آگے بڑھیں تو بعض چیزیں جب اجتماعیت کے ساتھ ہم کسی کے وعدہ وفا کرتے ہیں یا پاسداری کرتے ہیں تو وہ تحریری بھی ہوتا ہے. جی، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں تو ظاہر ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ تحریری طور پر بھی لکھ لیا جاتا ہے اور پھر اس پر گواہ بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں. جی، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر یہ بڑی جامع آیت مبارکہ ہے جس کے اندر قرض کے لین دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں کوئی معاملہ کرو تو پھر تم میں چاہیے کہ لکھ لیا کرے اور پھر اس لکھنے پر تم گواہ بھی مقرر کر لیا کرو، تاکہ کسی کے لیے کوئی جو ہے وہ حجت جو ہے وہ قائم ہو جائے اور کسی کے لیے کوئی جو ہے نا مسائل پیدا نہ ہوں. صحیح. اسی طرح جب آپ ریاستی سطح پر دیگر ممالک کے ساتھ کچھ معاہدات طے کرتے ہیں تو اس کی پاسداری ضروری ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی پہلے ممالک کے درمیان جو سفارتکاری ہوتی تھی، جو سفارتی اصول ہوتے تھے، اس کی پاسداری جو ہے اس وقت بھی لازمی تھی. صحیح. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسلمہ قذاب کی طرف سفارتکاری آئی اور انہوں نے توہین کی
تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے سفارت کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ان کو قتل کر دیتا. اس قدر اس نے بدتمیزی اور توہین کی تھی. تو کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس پاسداری، اس عہد کا جو ممالک کے درمیان ہے سفارت کے طور پر، اس کی پاسداری ہر حال میں کی جاتی ہے. اس لیے کہ ریاستی سطح پر اور معاشی معاملات میں لین دین جو ہوتا ہے وہ ایک بڑی بنیاد ہوتی ہے اور اسی پر ہی زندگی کا دار و مدار ہے. تو یہ ایک ایسی اخلاقی صفت ہے جو ایک فرد کے اندر بھی ہونی چاہیے اور ایک معاشرے کے اندر بھی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، مسلمہ کذاب کے حوالے سے تھوڑی سی ہم وضاحت چاہیں گے. یہ تو ایک تو وہ ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی تھا، اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ شخص تھا. وہی اسی دور میں یہ مسلمہ کذاب ہیں جو پہلے تو حضور کے پاس آئے کہ آپ اپنے جانشین کے لیے مجھے مقرر کر دیجئے کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے کے جائیں گے تو میں آپ کا جانشین ہوں، تو میں پھر ایمان لاتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، فرمایا میں یہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی زمین اور یہ سارا معاملہ اللہ کے لیے ہے، اللہ جسے چاہے گا خلافت دے گا. ہاں، تم ایمان لانا چاہتے ہو تو لو، ورنہ کوئی اس کی وہ نہیں ہے. اس کے بعد اس نے پھر کچھ اور بھی مطالبات پیش کیے جو آپ نے قبول نہیں کیے. پھر جو ہے انہوں نے سفارت بھیجی جس میں ان سفارتکاروں نے شان رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر سفیر کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں اسے قتل کرتا، کیونکہ ایک معاہدہ طے ہے دنیا کے اندر، سفارتکاری جو سفیر ہوتا ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے اور اسے قتل نہیں کیا جاتا. بالکل ٹھیک. اب ڈاکٹر صاحب، ایک وعدہ ہم نے اللہ سے بھی کیا ہے اور وہ وعدہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا. بہت سے لوگ ہیں اس وقت دنیا پہ آباد ہیں، وہ وعدہ بھول چکے ہیں. کیا تھا وعدہ؟ جی، فرد کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو ایک وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا گیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے. کیونکہ بندگی اور عبادت کے لائق صرف ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. بندے کا کام بندگی کرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو بندے کا جو اللہ سے اقرار ہے الست بربکم، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا روحوں سے کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، اللہ رب العزت ہی ہمارا رب ہے، اور وہی جو عہد الست جسے ہم کہتے ہیں، اللہ سے تمام روحوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنے عجلت میں اور جلد منفعت میں اور اپنے کمزوریوں کے باعث بتوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے، اپنے خدا بنا لیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے تو وعدہ جو انسان نے کیا تھا وہ اس کی عبادت کا تھا اور بندگی کا تھا. تو ڈاکٹر صاحب، یہ وعدہ جو ہم بھلا چکے ہیں، بہت سے لوگ جو ایمان لا چکے ہیں تب بھی ان کو یاد نہیں ہے، اور بہت سے لوگ جو ایمان سے بے بہرا ہیں، کیا ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ اس وعدے کی پاسداری کے حوالے سے یاد دہانی کرائی جائے، ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے، ادراک ہو ان کو؟ بالکل جی، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے پہلے انبیاء آئے وہ لوگوں کو اسی بات کا، اسی وعدے کی یاد دہانی کراتے رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے میں نے انبیاء بھیجے، جتنے رسول بھیجے، ان کا یہی پیغام تھا کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں اور سرکشی اور بغاوت سے اپنے آپ کو روک لیں، بچ جائیں. اور یہ کیونکہ انبیاء نے اللہ ہی کی توحید کی دعوت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے حوالے سے آپ نے اتمام حجت فرما کے اللہ رب العزت کی ذات، اس کی صفات اور اس کی بندگی کی جتنی خوبصورت شکلیں ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دی ہیں. اور پھر آپ کے وسیلے سے اس امت کی اب ذمہ داری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں اس خیر کے کام کے، اس نیکی کا کام، اس دعوت کے کام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور جس قدر بھی ہو سکے اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت اور اس کی توحید کی گواہی بھی دو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ. پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی تو فرشتوں نے دی ہے،
اور اس کے نیک بندوں نے دی ہے، قائم بالقسط، جو دیانتداری کے ساتھ کھڑے ہیں، سچ کہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی اور اس کی بندگی کا جو حکم ہے تو یہ تو فرشتے بھی دیتے ہیں، اللہ کے بندے بھی دیتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام بھی دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویسے تو ہمارے ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا، لیکن بعض اعمال کے بارے میں خصوصاً قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اب وعدے کے بارے میں بھی ہے کہ اس کے بارے میں آخرت میں پوچھا جائے گا، تو کس قدر اہم ہے وعدہ کر کے اس کو نبھانا؟ بعض لوگ اس کو بہت ہلکا جانتے ہیں۔ جی بالکل، جس طرح ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندے سے ایک عہد لیا گیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام سے بھی عہد لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اسی قرآن مجید میں اس کے لیے میثاق کا لفظ بھی آیا ہے، عہد کے لیے، کہ میثاق کا مطلب ہے کہ معاہدہ کرنا، جیسے میثاق مدینہ مشہور ہے، تو نبیوں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے میثاق کیا ہے، اور قوموں کے ساتھ بھی میثاق کیا ہے، اللہ اکبر۔ کہ بنی اسرائیل کے ساتھ میثاق کیا اللہ نے، اور انہوں نے کہا کہ تم اس کائنات میں سب سے بہترین امت ہو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم اس کائنات میں سب سے بہترین امت تھی، اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ جب اللہ پر ایمان چھوڑ دیا اور شرک کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے انہی کو گمراہ قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بھی میثاق لیا کہ میری توحید کی گواہی دو گے، اور پھر جو آخری نبی آئیں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ مدد سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے جو پیغام دینا ہے یا ان کی جو صفتیں ہیں ان کا اظہار اپنی قوم سے کرو گے، کہ ہمارے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان کی یہ شان ہے، یہ ان کی خصوصیات ہیں، یہ ان کی صفات ہیں، یہ وہ دین پیش کریں گے، اور یہ بشارتیں وہ اپنی قوم کو دیتے آئے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو بشارتیں ہیں وہ قرآن میں بڑی واضح ہیں۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بڑا تفصیل کے ساتھ بیان ہے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں ایک ایسے نبی کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ انہوں نے نام لے کے بشارتیں دی ہیں۔ تو انبیاء سے بھی اللہ نے عہد لیا، پھر قوموں سے بھی اللہ نے عہد لیا۔ وہ عہد یہ تھا کہ توحید کی پاسداری کرو گے، اسی کی عبادت کرو گے، اور اسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مانو گے، اور اسی کے سامنے سر بسجود ہوگے۔ یہ وہ دعوت تھی جو تمام انبیاء دیتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب دو احادیث مبارکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ فرما دیجئے۔ ایک تو کہ جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اور ایک جو آغاز میں نے عرض کیا کہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک ہے، تھوڑا سا ارشاد فرمائیے، کیونکہ ہم روٹین میں بعض اوقات چھوٹی موٹی باتوں میں بھی ایسا اقرار کرتے ہیں کہ جو ہم جانتے بوجھتے ہوئے کہ ہم اس کی پاسداری نہیں کریں گے، یہ کتنی بڑی غفلت ہے۔ یہ قرآن مجید میں قوموں خاص کر بنی اسرائیل سے بار بار اللہ تعالیٰ جو خطاب فرماتا ہے تو انہیں یہ کہتا ہے کہ تم نے عہد کی پاسداری نہیں کی، اور اس عہد کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے ان پر طرح طرح کے عذاب بھی نازل ہوئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل ہی کی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم عہد کی پاسداری کرو، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا تم نے جو بھی عہد کیا تھا دنیا کے اندر۔ اس میں صرف یاد رکھنے کا علاوہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ عہد باطل معاملات، حرام معاملات میں عہد نہیں ہوتا۔ کوئی آپ سے کہے کہ یہ غلط کام کر دو، مجھ سے عہد کرو، تو اس کی پاسداری ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ غلط کام ہے، باطل کام ہے، ناجائز کام ہے، اس میں تو کوئی عہد کی پاسداری نہیں ہو سکتی۔ ویسا عہد تو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور حق معاملے میں، سچ کے معاملات میں، لین دین کے معاملات میں جو بھی طے ہو جائے اس کی پاسداری ضروری ہوتی ہے۔ صرف انہی امانتوں کے، انہی اقرار جو نامے ہیں انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا جو حق پر مبنی ہوں گے۔ جو باطل معاملات ہوں گے اس کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا، وہ تو ویسے بھی لغو ہیں، بے بنیاد ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی جانب بڑھنا چاہ رہے ہیں، لوٹ کے آئیں گے تو ہم اس کی مزید وضاحت چاہیں گے۔ دوستو ایک بریک کی جانب ہم نے بڑھنا ہے، لوٹ کے آئیں گے تو وعدے کی پاسداری، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من
وافراطه. ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہے. وعدے کی پاسداری پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب وقفے سے پہلے حدیث پاک کی جس میں منافق کی نشانی بتائی گئی ہے, تھوڑا سا ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی وضاحت ہو جائے, اور یہ کتنا بڑا وبال ہے کہ ایک آدمی وعدہ خلافی کے بعد منافقین کی صف میں شامل ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت میں تشریف لائے, قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ امی قوم ہے. امی سے مراد ممکن ہے ان کا نام بھی یہی ہو, اور ایک معنی یہ ہے کہ یہ بظاہر اس طرح پڑے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک. تو اس قوم کے اندر جو عمومی ہمیں سیرت نگار بتاتے ہیں کہ اس میں بے شمار طرح کی برائیاں تھیں, لیکن یہ بھی وہ بتاتے ہیں کہ اس امت میں بہت ساری خوبیاں بھی تھیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس امت کا انتخاب فرمایا وہ کوئی معمولی امت نہیں ہوگی. اس وقت کی کائنات کے اندر سب سے بہترین جو ہوں گی انہی کا انتخاب کیا گیا ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ان میں کچھ خوبیاں تھیں. ایک ان میں یہ تھا کہ وہ سچ بولتے تھے. صحیح. دوسری ان کے یہاں عہد کی پاسداری بھی ان میں ایک یہ بات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حلف الفضول کا ایک معاہدہ انہوں نے طے کیا تھا. جی. قریش مکہ کے چند سردار اکٹھے ہوئے تھے اور ایک وعدہ کیا تھا آپس میں کہ انہیں پتہ چلا کہ باہر سے جو قافلے آتے ہیں یہاں جو بڑے سردار ہیں ان سے معاملات کر دیتے ہیں اور پھر وعدے کی پاسداری نہیں کرتے. وہ چیزوں نے واپس نہیں کرتے, جب چیزیں لے لیتے ہیں اور رقم واپس دیتے نہیں ہیں, ظلم ہوتا ہے. اور بعض دفعہ جو تاجر آتے تھے وہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے اس کا اظہار کرتے تھے, دیکھو یہ کیسی قوم ہے کہ پیسے نہیں دے رہے یا معاہدہ کی پاسداری نہیں کر رہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی شریک ہوئے, حضور خود بھی شریک ہوئے. جی. اب آپ بعد میں بھی کہا کرتے تھے آج بھی کوئی مجھے حلف الفضول کے اس معاہدے کی طرف دعوت دے گا تو میں اس کے لیے آج بھی تیار ہوں. وہ معاہدہ یہ تھا کہ ظالم کا ساتھ نہیں دیا جائے گا اور مظلوم کی مدد کی جائے گی, اور ظالم کے اس کے ظلم سے لوگوں کو بچایا جائے گا, عہد کی پاسداری کی جائے گی. اس قوم میں یہ بھی خوبی تھی. اس لیے جب دیکھیے کہ حضور مکے میں تھے جب تک تو وہاں دو لوگوں سے خطاب ہے, اہل ایمان کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ. جب آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو ایک اور قوم بھی, ایک اور طبقہ بھی پیدا ہوتا ہے جو منافقین کا ہے. منافق کا مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر تو اقرار کرتا ہے جب بات کرتا ہے, جب مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لے آیا ہوں, لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لایا. وہ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی, اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے. جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیتے, یہ اصل میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بارے میں یکسو نہیں ہے, مذبذبین بین ذالک ہؤلاء ولا ہؤلاء, کبھی وہ ادھر ہے کبھی وہ ادھر ہے. اس کی زبان پر جو ہے, زبان کے ایک سرے پہ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا. یہ منافق ہی ہے. تو آپ نے جو منافق کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جب وہ لوگوں سے بات کرے تو جھوٹ بولے, اور جب کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ گالی گلوچ کرے, اور جب اس کے ساتھ وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے. اس لیے کہ حدیث میں یہ امانت اگر اس کے پاس رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. بالکل اسی طرح. تو اس طرح منافق سے مراد یہ ہوا کہ وہ اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ویسے وہ اپنے زبان میں, اپنے عمل میں مسلمانوں کے خلاف ہے اور اس کی کئی آراء ہیں, کوئی یکسوئی نہیں ہے. تو وعدہ کی پاسداری تو ایک بڑا ایک پختہ عہد ہوتا ہے, ایک تعلق ہوتا ہے, اور منافق کیونکہ اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس کے وعدے کا بھی کوئی اعتبار نہیں. ڈاکٹر صاحب بعض لوگ اگر کسی سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم روٹین میں ہی لے لیں, کسی دوست سے ملنے کی بات کی, وہ دل سے ہی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بوجوہ کچھ وجوہات اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہیں جا پاتے, اس کو بھی اسی طرح وعدہ خلافی کہا جائے گا؟ اس میں یہ ہوگا کہ کچھ ایسی قدرت کی طرف سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ اس وعدے کی پاسداری نہ ہو سکے, تو اسی کی شریعت کی روشنی میں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس تک اطلاع پہنچائی جائے کہ یہ عذر پیش کر دیا جائے. صحیح. عذر ہے کہ انسان ہے اس کائنات کے اندر, اسے بہت ساری تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے, بہت سارے مسائل درپیش آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر سفر میں ہے, جو وسائل سفر ہیں وہی مفقود ہو گئے, یا کوئی ایسا حادثہ ہو گیا کہ وہاں تک بیمار پڑ گیا, تو یہ ایسا عذر ہے کہ
اس کی جو ہے وہ مشکلات پیش آتی ہیں، اور بعض دفعہ انسان بھول بھی جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے جی جی کہ انسان کے اندر کمزوری ہے۔ اس کی ہمیں سیرت سے مثال ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت فرماتے تھے تو ایک قریشی کے ساتھ آپ کے معاملات تھے، تو آپ جب معاملات ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ یہیں تشریف رکھیے، میں تھوڑی دیر تک ایک کام کر کے آتا ہوں۔ آپ کو وہاں بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 دن ٹھہرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ تیسرے دن کہیں اس کی ملاقات ہو گئی تو اللہ کے بندے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تو جو ہے 3 دن میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس نے یہ عذر پیش کیا ہے کہ میں اس بات کو بھول گیا تھا، لیکن آپ نے اپنی وعدے کی پاسداری فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان ہے، کوئی مشکلات تو ہو سکتی ہیں، کوئی عذر ہو سکتا ہے، کوئی تقاضا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملات ہوں تو اس غلط فہمی کو جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اس تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ یہ عذر ہے، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ معذرت بھی کی جائے۔ جب کوئی جنون عذر جیسے بھی آپ فرما رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، ایک شخص وعدہ کرتا ہے اور پھر جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے قصداً، تو اس کا کوئی کفارہ ہے یا اس کا کیا اس کو کرنا ہوگا؟ اگر وعدہ خلافی اس نے کی بعد میں اس کو احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا ہے، جیسے قسم توڑنے کا تو کفارہ ہے، وعدہ خلافی کے حوالے سے کیا اسلام میں؟ وعدہ حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو اللہ سے بخشش طلب کرے، کیونکہ اس نے ایک ایسا یعنی بد اخلاقی کی ہے، کیونکہ اس کی پہچان اب دوسروں کے ہاں معتبر نہیں رہی۔ جو انسان کے شخصی اوصاف ہوتے ہیں جی اس پر بڑا دار و مدار ہوتا ہے، معاملات کا، لین دین کا، اخلاق کا۔ اگر وہ اپنے وعدے میں جو ہے وہ اس نے پاسداری نہیں کی، اس پر پورا نہیں اترا، تو اب آئندہ اس کے ساتھ لوگ محتاط ہو جائیں گے معاملات کرنے میں۔ اس لیے کہ انہیں اس بات کو اب یقین ہو چکا ہے کہ یہ وقت پر جو ہے وہ اپنے معاملات پورے نہیں کرتا، اور اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب لوگ معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے، اور وہ غیر معتبر ٹھہرے گا۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس بد اخلاقی کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور اس پر قابو پائے، یا پھر یہی ہے کہ وعدہ کی پابندی نہ کرے، جو وعدہ کرے وہ پورا کرے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وعدے کی پاسداری جو نہیں ہو سکتی تو وہ ایسا وعدہ نہ کرے، اس کے لیے تیار نہ ہو۔ اس لیے البتہ سیرت میں اور یہ شریعت میں یہ کہا گیا ہے کہ تم جھوٹے عہد و پیمان نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، بعض دفعہ لوگ قسمیں کھا کر ایک وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں فلاں قسم کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ پورا کروں گا، فلاں کروں گا، اور لیکن پاسداری نہیں کرتے۔ اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ یہ لغو قسم کی قسمیں ہیں، لغو قسم کے معاملات ہیں، حتی المقدور ڈاکٹر صاحب اجتناب کرنا چاہیے وعدہ کرنے سے۔ جی بالکل۔ اس لیے کہ اگر تو پورا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ انسان کسی کو دعوت دیتا ہے، شریعت میں آتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی دعوت دے، یعنی طیب خاطر، یعنی اپنے پورے دل کی جمی کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، اور اس محبت میں کہ یہ میری دعوت قبول کرے گا، کیونکہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ وعدہ کی پابندی بھی کرے کہ وہ اس بات کو رضامند ہو جائے کہ میں اس دعوت میں شریک ہو جاؤں گا، تو اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ کسی بات کا اقرار کرتے ہوئے ساتھ میں انشاءاللہ کہتے ہیں، اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، لیکن جب وہ کام وہ نہیں کر پاتے تو وہی کہتے ہیں بس اللہ کوئی منظور نہ تھا، خود صحیح نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ یہ رویہ مناسب ہے؟ انشاءاللہ، اور اس طرح کے اور الفاظ قرآن مجید میں بھی آئے ہیں، جیسے اللہ نے چاہا۔ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ، ظاہر ہے کہ جو بھی معاملہ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی سپرد کرتے ہیں، صحیح، اور اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی ہوگی اسی کے مطابق ہوگا۔ بالکل۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں ارادہ ہی نہ باندھوں، صرف انشاءاللہ کہہ دوں، صحیح، یہ نہیں ہو سکا۔ جب انشاءاللہ کہا ہے تو اس کے ساتھ پورا ارادہ بھی ہونا ضروری ہے۔ صرف زبان سے بدقسمتی کے ساتھ یہ کلمہ ہمارے ہاں عادتاً کہا جا رہا ہے، اور اس کی جو معانی ہیں، جس کی جو معنویت ہے، یہ تقاضے جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہماری نظر میں نہیں ہے۔ ہم ایک جھوٹا وعدہ بھی کر کے اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ جب آپ انشاءاللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پورا ارادہ جو انسانی وسائل ہیں اس کو اختیار کرتے ہوئے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ اس کی سپرد اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں کہ اس کی مدد شامل حال ہوگی تو یہ ہوگا، اور یہ اس میں میری لیے بہتری ہوگی۔ تو وہ ہر کام انسان مسلمان کی عادت ہے کہ وہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے،
اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد بھی کرنے چاہیے. یعنی اس طرح جملہ تو یہ بہت خوبصورت ہے. اکثر ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملا ہے, ہمارے سلف صالحین بھی یہ بولتے ہیں. اور اس کے ساتھ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ, یعنی کہ معاملے اپنے سپرد اللہ کے کرتے ہیں. اللہ کی رضا ہوگی, اللہ کی طرف سے حکم ہوگا تو یہ ہو جائے گا. لیکن میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں کہ انشاءاللہ میں اس وعدے کی پاسداری کروں. ڈاکٹر صاحب یہاں تھوڑی سی ہم چاہ رہے ہیں اصلاح ہماری فرما دیجیے. ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ جو سرے سے انشاءاللہ کہنا پسند ہی نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں نہیں جی سب کچھ اپنے ارادے اور اپنے بل پہ ہم نے کرنا ہے, بس اللہ نے اختیار دیا ہے, اس لفظ کا استعمال کرنا نہ کرنا ایک برابر ہے. ان کے بارے میں کچھ فرمائیے. اصل میں ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی سپورٹ کرتا ہے. صحیح. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صلی قرآن اللہ مجید کی علیہ آیت ہے کہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دے, کیونکہ وہی ذات بہتر جانتی ہے میرے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے. صحیح. میں اپنے پورے ارادے کے ساتھ اس نیک کام میں شریک ہوں گا, البتہ جو اللہ چاہے گا. تو اللہ کی توفیق سے نیکی بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ جو انسان کہے کہ میں خود بہت نیک ہوں, نیکی بھی اللہ کی توفیق سے ہوگی. اللہ توفیق دے گا تو نیکی ہوگی. اللہ. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے تمام معاملات انسان جب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اس میں پھر خیر کا معاملہ ہوتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. اس لیے بعض حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کیا کرو, کیونکہ اس لیے جب آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کے اندر آپ جب پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری عبادت کرتے ہیں, تیری ہی عبادت, تو اس سے مدد طلب کرتے ہیں. یعنی ہم جو بھی کام کریں گے تیری رضا کے لیے کریں گے. مومن کی تو شان یہ ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ کی رضا جب ہر معاملے کے اندر آئے گی تو وہ معاملات بھی اللہ خوبصورت بنا دے گا. ہمارے لیے اس میں دنیا و آخرت کی بہتری ہوگی. ڈاکٹر صاحب مزید بھی گفتگو کرنا چاہیں گے, اب آپ سے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. دوستوں مختصر سا وقفہ ہے, لوٹ کے آئیں گے تو مزید گفتگو ہوگی. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. جی خوش آمدید کہیں گے عزیز طلبہ و طالبات آپ کے پروگرام نور بصیرت میں. وعدے کی پاسداری, عہد کو کس حد تک نبھانا چاہیے, اس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب بعض اوقات ہم کسی بھی شخص سے کوئی تعلق جوڑتے ہیں, کسی ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں, تو اس موقع پر چند اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہوئے ہم اس کی پاسداری کا عہد کرتے ہیں, ریٹن میں بھی یا پھر گفتگو میں بھی وہ چیز آ جاتی ہے. اور اگر اس کی ہم پاسداری نہیں کر رہے, یعنی کس وقت ہمیں آنا ہے, کس وقت جانا ہے, کام کی ذمہ داری کیا ہے, تو ہم مسلسل وعدہ خلافی کر رہے ہیں اگر وہ کام نہیں کر رہے. بالکل, یہ دنیا کا اور معاشرے کے اندر بہترین نظم قائم کرنے کا ایک اصول یہی ہے, تعاون کا اصول یہی ہے کہ جو معاہدات ہوں اس کی پاسداری کی جائے, تبھی وہ معاشرہ, وہ قومیں اور وہ حکومتیں آگے چلتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جس ادارے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے. جو سروس ہم نے جس سروس میں ہم شامل ہوئے ہیں, چاہے وہ تعلیم کی ہو, کوئی بھی کسی بھی ادارے کی ہو, اس کے ساتھ ایک ریٹن معاہدہ ہوتا ہے, اس پہ ایک سائن ہوتے ہیں, دستخط ہوتے ہیں کہ یہ اصول اور ضوابط ہیں. یہ ایک معاہدے کی شکل ہے, یعنی یہ خدمات میں پیش کروں گا, اس کے عوض مجھے یہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک تحریری معاہدہ ہوتا ہے, اس کی پاسداری ضروری ہوتی ہے, ورنہ ادارے چلتے نہیں ہیں. اسی طرح حکومتوں کے ساتھ معاہدات ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ ایک معاہدہ تھا. بظاہر جتنی بھی شکیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ فرمایا تو وہ ساری ہی مسلمانوں کے خلاف جاتی ہیں. بالکل. لیکن آپ کیونکہ اس معاہدے کے اندر یہ دیکھ رہے تھے کہ امن کا قیام اصل بظاہر تو ہمارے خلاف ہے یہ ساری. کوئی مسلمان یہاں سے مکہ سے ہو کے وہاں جاتا ہے تو اسے واپس کر دیا جائے گا, اور وہاں سے کوئی آدمی دین بدل کر مکہ آنا چاہتا ہے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. بالکل ایک ایسی شک ہے جو بالکل ایک مساوات پر مبنی نہیں ہے. مساوات پر مبنی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے آپ نے, لیکن اس معاہدے کے ساتھ اصل جو مسئلہ تھا کہ اتنے سال اب جنگ نہیں ہوگی. جی ہاں, 10 سال تک. جب آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی صحیح امن کا ایک راستہ نکل رہا ہے تو آپ نے اس کو قبول کر لیا.
اگر تھوڑا بہت یہ کوئی مسئلہ ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اس کی پاسداری کی، حتیٰ کہ قریش نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ جی ایسا ہی ہے۔ میثاق مدینہ میں بھی آپ کو یہود میں آپ نے شریک کیا، فرمایا کہ جو تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی پاسداری کی۔ اسی طرح آپ نے حکومتوں کے ساتھ معاہدات کیے، ان جن قبائل کے ساتھ معاہد تحریری معاہدے، فرمایا کہ فلاں کی زمین، فلاں کا رقبہ، فلاں کا پانی، فلاں کی جو زراعت ہے یہ فلاں قبیلے کے لیے، دوسرا اس میں شریک نہیں ہوگا۔ حضور نے تحریری معاہدے لکھے دیے، صحیح، پوری کتابوں میں موجود ہیں، مسلمانوں نے اس کی ہمیشہ پاسداری کی۔ آپ نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ فرمایا جی کہ انہیں تکلیف نہیں پہنچائے گی، جائے گی، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرمائے ان تک کوئی ان پر حملہ نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت عمر کے زمانے تک وہ حجاز میں ہی عربوں کے اندر ہی مقیم رہے۔ مقیم رہے۔ بالکل اس طرح آپ نے ایک تو یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ چاہے فرد کا معاملہ ہو یا اجتماعیت کا ہو، وعدے کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ اس پر پوری یعنی دنیا کا جو نظام ہے اسی پر چلتا ہے، اسی پر اعتماد قائم ہوتا ہے۔ اس لیے معاشرے کے ہر فرد کو انفرادی طور پر بھی، پورے معاشرے کو اجتماعی طور پر بھی، اور قوموں اور ملتوں کو اور حکومتوں کو اس کی پاسداری ہر حال میں کرنی ہوگی اگر وہ دنیا میں کوئی نام یا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ہم نے کر لی کہ جو لوگ وعدے کی پاسداری نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا کہا، جو لوگ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کو ہی لے لیتے ہیں، اگر اس میں اس حوالے سے عہد پر کاربند اگر لوگ رہیں، کیا سمجھتے ہیں معاشرہ کتنا فلاح و بہبود کا ایک شاہکار بن جائے گا؟ اس کی آپ مثال یہ دیکھیے کہ آج مثلا جو لوگ سروسز کے اندر ہیں، کہ جو لوگ ایک معاہدہ کرتے ہیں لیکن پاسداری نہیں کرتے تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ ہم لوگ اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے کہ یہ وہ ایک بس ایک فرض کر لیا جاتا ہے، یہ ایک معمولی سی بات ہے، یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص، ڈاکٹر صاحب میں اس میں مزید ایک ضمنی ایک سوال، ہم میں سے ہر شخص کسی بھی ادارے سے وابستہ ہوتے ہوئے اس بات کا بھی تو وعدہ کرتا ہے نا کہ اس نے ہر فیصلہ میرٹ پہ کرنا ہے، انصاف پہ کرنا ہے، اور اگر کہیں پہ وہ اپنی پسند ناپسند یا اقربا پروری کرتا ہے تو تب بھی وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ بالکل وعدہ خلافی کرتا ہے، کیونکہ اصول اور ضوابط جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں اس ادارے کو صحیح طور پر چلانے کے لیے، کیونکہ قوانین ہی کی بنیاد پر ادارے چلتے ہیں۔ اگر شخصی مرضی اور من پسند انداز سے ادارے چلانا چاہے تو ادارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک، کیونکہ اجتماعیت کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے کہ کچھ اصول طے کر لیے جائے۔ دنیا کا نظام معاشرتی، معاشی، سیاسی اسی پر چلتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ خود ایک انسان کا جو عقد ازدواج ہے وہ بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ اس پر ایک دار و مدار ہوتا ہے نئی زندگی کا، ورنہ انسان اگر نکاح نہیں کرتا اور اس طرح ایک بے مہار زندگی بسر کرتا ہے اور پوری دنیا ہی اگر اس طرح کرنا شروع کر دے تو دنیا کا انجام کیا ہوگا؟ بالکل صحیح، کوئی پرامن زندگی نہیں ہوگی، انسان اپنی اولاد کو ایسا پھینکتا جائے گا کس کی ہے کس کی نہیں ہے۔ تو دیکھیے زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ایک نظم ہے، اور نظم کا دار و مدار ایک دوسرے کی پاسداری پر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے نکاح کی بات کی، کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تھوڑی سی ان کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ یونیورسٹی میں یا کالج میں اکثر جب نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں وعدہ کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے نکاح کرنا ہے، اب کہیں پہ والدین نہیں مانتے یا آپ کو وجوہات اس میں حائل ہوتی ہیں، تو اب جناب وہ وعدہ جو ہے اس میں حائل ہو رہا ہے کہ جی وعدہ کیا گیا ہے اب تو کرنا ہے ہر حال میں، تھوڑے اس حوالے سے بھی گائیڈ کیجیے۔ جی بالکل، ایسا وعدے جب کوئی یعنی شادی کے لیے انتخاب ہوتا ہے، پسند ناپسند کی بات ہوتی ہے، تو اگر تو وہ بالغ اور عاقل ہے، کیونکہ شرط اسلام نے یہ لگائی ہے نکاح کے حوالے سے کہ دونوں عاقل اور بالغ ہوں، انہیں اپنے نفع و نقصان کا علم ہو، باہم وہ اقرار آپس میں کرتے بھی ہیں، تو سب سے بہترین طرز عمل یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو اس میں شریک کریں۔ اگر وہ خفیہ طور پر دو آپس میں ہی طے کر لیتے ہیں تو یہ نکاح نہیں کہلاتا، یہ اصل میں معاشرے کے اندر ایک فساد پیدا کرنے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل اس کا طریقہ یہ ہے کہ پسند اپنی بلا شبہ وہ کریں، لیکن اس کے لیے طریقہ اور طرز عمل وہ اختیار کریں جو اس معاشرے میں ایک ترتیب دیا گیا ہے یا جس کا رواج ہے۔ اس کا رواج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہمیشہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عیل النکاح بالدف، نکاح کا جو اعلان ہوتا ہے وہ تو سر عام کیا جاتا ہے، خفیہ نکاح تو نہیں ہوتے۔ اب اس میں پورا معاشرہ شریک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ دو افراد سے ایک نیا خاندان بن رہا ہے،
وہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی، اللہ اکبر. اور اس پر لوگوں کو پھر گواہی دینے کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ زیادہ مستحکم رہے. اگر یہ دو آپس میں کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ ہے کل جو توڑ دیں. جی ہاں، قائم نہ رہے اس پر. جب خاندان شریک ہو جاتے ہیں، والدین شریک ہو جاتے ہیں، پھر اور اعتماد بڑھ جاتا ہے. کس طرح بڑھتا ہے کہ دونوں کی عزت کا مسئلہ ہے، دونوں اپنے ایک نیا خاندان آباد کریں، بیٹی کی طرف سے یا بیٹے کی طرف سے ان پر کچھ حقوق اور فرائض عائد ہو رہے ہیں. اب خاندان ان کے حقوق اور فرائض کے اندر کہیں تفاوت ہو جاتی ہے بعض دفعہ، تو اس کے حل کے لیے بھی اسلام نے یہ بیان کیا ہے کہ تم پہلے آپس کے جو رشتہ دار ہیں ان کو شامل کرو اگر طلاق تک معاملہ آتا ہے. اللہ اکبر. پھر تمہاری ثالثی کے بعد پھر آگے کہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا فیصلہ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ صفت کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ وعدے کی پاسداری اور انسان اور یہ اس خامی میں مبتلا کیوں کر ہوتا ہے انسان؟ وہ سیرت کی کون سی کجی ہے کہ جس بنا پہ اس جیسی خوبی سے انسان محروم ہو جاتا ہے؟ بڑا آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے. اصل میں جتنی بھی اخلاقی صفتیں ہیں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائشی میں رکھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو بہت خوبصورت بنا ہے. بے شک. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کی جو یہ مخلوق ہے اللہ نے اس میں تمام تر صفتیں رکھی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے نا وہ تو فطرت سلیمہ ہوتی ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا. دین حنیف تو ایک ہی ہے، فطرت بھی خالص ہے اور اسی پر قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ لالچ میں، خود پسندی میں، اپنی عجلت میں، اپنے جلدی مفادات حاصل کرنے کے لیے بظاہر اسے نفع بخش سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جلدی مل جاتی ہے، چیز مل کے رہتی ہے، لیکن وہ اس میں عجلت کرتا ہے یا لالچ کرتا ہے، یا اس لالچ کے لیے پھر وہ سارے ذرائع استعمال کرتا ہے. جھوٹ بولے گا، بدعہدی کرے گا، دوسروں کے لیے نقصان سوچے گا، اپنا مفاد چاہے گا، خود غرضی اس کے اندر آ جاتی ہے، بخل آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کو بظاہر تو وہ اپنے لیے اعلیٰ سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن ان بد اخلاقیوں کی وجہ سے وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے. تو یہ صفت جو پیدا کرنے کا طریقہ ہے، ہمیں جو معلمین اخلاق نے ایک بات سکھائی ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو ودیت کی گئی ہیں نا، کچھ ایسی ہیں جن پر عمل کرنے سے وہ صفت پختہ ہوتی ہے. جناب مثال کے طور پر ایک جھوٹا انسان جو ہے نا، وہ جھوٹ بولتے بولتے دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، کوئی اندر اس پہ سچ پر بھی اعتبار نہیں کرتا کیونکہ اس کی عادت بن گئی ہے. جی. سچائی، سچ بولنے والا کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا اللہ اکبر. کیونکہ اس نے اپنی عادت کو پختہ کر لیے. رسول اللہ کی سیرت کی دیکھیے نا، صلی اللہ. یعنی آپ جس راستے بھی جاتے ہیں، آپ اللہ کی دعوت دے رہے ہیں تو مشرکین مکہ کہتے ہیں بات جی صحیح کر رہے ہیں، ہم انہیں جھوٹا نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح، بالکل. اب آپ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے قریش، اگر یہ میں کہوں کہ اس کی طرف ایک لشکر جرار ہے تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مان لو گے؟ فرمایا ہم نے آپ سے کبھی کوئی جھوٹ سنا ہی نہیں، ہمیشہ آپ سچ بات سنی ہے. جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ یقیناً یہ ہوگا. اللہ. فرمایا میں تمہیں اس سے بھی سچی بات بتاتا ہوں، ایک خدا کی عبادت کر لو. اب یہ وہ صفتیں ہیں کہ آپ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اس صفت پر پوری طرح عمل کرنا اور اسے ہر حال میں اختیار کرنا، چاہے آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہو. جب آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر عظیمت جیسی جذبات پیدا کرتا ہے، نیکی بڑھتا ہے. ظاہر ہے کہ جیسے کہ عربی کا معقولہ مشہور ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے. جب آپ سچ بات کہیں گے اس کی تکلیف آنا ضروری ہے، تکلیف ہوگی. قرآن مجید میں کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب آپ دوسروں کو حق بات کی اور خود حق بات کہیں گے تو تکلیف ہوگی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ساتھ ہی صبر کا حکم دیا. تو جو بھی کام نیکی کا ہوگا، ظاہر ہے کہ اس گئے گزرے حالات کے اندر انسان جب ایک بڑی ارادے اور بڑے پختہ ارادے سے نیکی، بھلائی اور اخلاق کا عمل اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کا کام بڑا عظیم کام ہے. کیونکہ وہ بہت چھوٹی چیز اور گھٹیا چیز کو چھوڑ کر ایک اعلیٰ چیز کا انتخاب کرتا ہے تو اس میں مشکلات ضرور آتی ہیں، اور وہ مشکلات اس کو اور ثابت قدم رکھنے کے لیے ہوتی ہیں. ایک بریک کی جانب ڈاکٹر صاحب بڑھنا ہے. دوستو ایک مختصر سا وقفہ، لوٹ کے آئیں گے تو پھر آج کی اس گفتگو کا لب لباب گوش گزار کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. الصبح بدا من طلعته
والليل تجامع وافراته. جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام نور بصیرت میں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. وعدے کی پاسداری، اس موضوع پہ گفتگو جاری ہے. جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بہت سے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو پھر جواب میں آپ کو یہ کچھ ملے گا. یہ اس وعدے کی کتنی قدر ہے اور اس کا کتنا شعور اور ادراک ہمیں ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. حقیقت یہ ہے کہ وہ خالق کی کائنات جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وہ ہر حال میں پورا کرتا ہے، کیونکہ اس کی صفت ہی اتنی عظیم ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ نے اپنے مومنوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب اس کی وہ پاسداری کریں گے جو میں نے انہیں بتائے ہیں معاملات، ہم دنیا میں انہیں خلافت دیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم دنیا میں خلافت دیں گے. آخرت کا معاملہ تو بعد کی بات ہے. جب تم یہاں تک فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے، غالب تم ہی ہوگے. اور اسی طرح اللہ کے وعدہ مومنوں کے ساتھ یہاں تک کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب اللہ نے مومنوں سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے، جنت کے بدلے خرید لیے. پھر آگے تفصیل آتی ہے تم یہ کام کرو کہ تم مال اور اللہ نے خریدی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، اس کے بدلے میں تمہیں یہ اللہ جنت دے گا. تو وہ ذات جو خود وعدے کی تعلیم دیتی ہے، دوسروں کو وعدے کی پاسداری کی تعلیم دیتی ہے، اس خوبصورت صفت کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتی ہے، وہ تو سب سے بڑی عادل ذات ہے اور وعدے کی پاسدار ذات ہے. وہ تو پورا کر کے رہے گی. اور جس سے بھی اس نے جو وعدہ قرآن مجید میں کیا ہے، جو اس کے نیک بندوں کی جنت کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں خلافت کا وعدہ کیا ہے، دنیا میں انہیں نعمتوں سے وعدہ کیا ہے، وہ انہیں مل کے رہیں گی، کیونکہ وہ تو عطا کرنے والی ذات ہے. جب ایک انسان اس کے دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اسے سمجھتا ہے، اس پہ یقین رکھتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، تو قرآن انہی کے بارے میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہی وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے جو محبوب ہیں، جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، کیونکہ انہوں نے وعدوں کی پاسداری کی. اللہ سے جو عہد لیا تھا نا، جیسا ہم نے شروع میں کہا کہ اللہ نے ایک بندے سے بھی عہد لیا ہے، انبیاء سے عہد لیا ہے، قوموں سے عہد لیا ہے. جو قوموں نے اس پر پابندی کی ہے، اللہ نے انہیں دنیا میں سرفراز کیا ہے، انہیں طاقت اور حکومت دی ہے. اور جس فرد نے اللہ کے وعدے کی پاسداری کی ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے امن و سلامتی ہے، اور قیامت کے دن تو اس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجارت میں نفع ہے، اب یہ اللہ کا فرمانا در حقیقت وعدہ ہے کہ میں نفع دوں گا اگر تجارت کرو گے، اور پھر اگر سود کرو گے تو سود کے کاروبار میں تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو. اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کو اگر معاذ اللہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، یہ کتنی بڑی بدبختی ہے. اسی طرح اصل میں یہ تو ایسا واضح حکم ہے نا کہ جس میں بیان کر دیا گیا، جس میں وعدے کا ایلیمنٹ بھی ہے. بالکل، کہ تجارت کرو گے تو اللہ اس میں نفع تمہیں دے گا، اور تم دوسروں کے خون کو، مال کو نچوڑو گے، سود کے انداز اختیار کرو گے تو یہ حرام ہے، اللہ کو ناپسند ہے. اس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے. اور نفع بخش کوئی بھی کام کرو گے انسانیت کے لیے نفع بخش ہوگا تو وہ قائم رہنے والا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو دنیا میں نفع بخش ہوتا ہے وہی دنیا میں قائم رہتا ہے، اور جو دوسروں کے لیے ضرر کا باعث ہوتا ہے اس کی زندگی بڑی مختصر ہوتی ہے، کیونکہ وہ انسانیت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے، اپنے آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا ہے جو اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں، مخلوق کے ساتھ اچھا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، اور فلاح عامہ رفاع عامہ کا کام کرتے ہیں، اور ان کی جو یہ زندگی ہے یہ بھی خوبصورت ہوتی ہے. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جب یوم حساب ہوگا تو ان کے نیکیاں زیادہ ہوں گی. اور قرآن کہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، اور جو لوگ برے ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آخرت کا وعدہ ہے، جو نعمتوں کا وعدہ ہے، جو جنت کا ہے، اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. بس دنیا ہی کی بات ہوتی ہے. اس پہ کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ وعدہ اللہ کا ہے، رب کائنات کا ہے، اور وہ ہو کے رہے گا.
قرآن مجید میں جو ہمیں مفسرین نے بتایا کہ دو طرح کی آیات ہیں، ایک ترغیب والی آیات ہے، ایک ترہیب والی آیات ہے۔ ترغیب والی آیات سب سے زیادہ ہے، ترغیب دی گئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جہاں جنت کا ذکر آتا ہے ساتھ ہی آتا ہے کہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، سبحان اللہ، اس میں نہریں، شاید اور دودھ کی نہریں ہوں بہہ رہی گی، ہیں واضح۔ اور اس کا جو نقشہ قرآن مجید نے جنت کا بیان کیا ہے اور جنتیوں کا جو بیان کیا ہے وہ صفتیں ان لوگوں کی ہیں جو نیک لوگ ہیں، اور ان ہر صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو طرز عمل ہے، ان کی خوبیوں کا ذکر ہے۔ مثلا سورہ فرقان کے اندر اللہ کے نیک بندے وہ ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ اب یہ پوری آیتیں آپ پڑھتے جائیے، اللہ کے نیک بندے یہ ہیں کہ جو بڑے آرام سے زمین پہ چلتے ہیں، کسی کو تکبر اور غرور نہیں کرتے، جب خرچ کرتے ہیں تو نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ کم کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، اور جو ہے وہ نہ بخل کرتے ہیں نہ کنجوسی، نہ زمین پہ تکبر اور غرور کرتے ہیں۔ یہ ساری صفتیں ان کی بیان کی گئی ہیں، اور جب یہ ان صفتوں سے متصف ہوگا، ان میں ایک صفت وعدے کی پاسداری بھی ہے۔ اللہ اللہ جب وعدے کی پاسداری انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سرفراز اس طرح کرتا ہے کہ لوگ وہ معتبر ہوتا ہے، لوگ اس سے دین معاملات کرتے ہیں، اور اس کی معاش بھی ترقی کرتی ہے، اور معاش بھی ترقی کرتی ہے، اور دنیا میں بھی لوگوں کے درمیان بھی وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ معتبر اور اس کی قدر ہوتی ہے۔ اور جو آدمی وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وہ غیر معتبر ہو جاتا ہے، لوگ اس کی بات کو یقین نہیں کریں گے، اس کے ساتھ معاملات نہیں کریں گے، اور وہ یعنی بد اخلاق لوگوں میں شمار ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اپنے اس اہم موضوع پہ گفتگو فرمائی۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، بین المذاہب ہم آہنگی ڈپارٹمنٹ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا آپ کے چیئرمین ہیں، اور مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر کہ قول مومن ہے اس کے فعل کی شرح، وہ جو کہتا ہے کر گزرتا ہے، یعنی پہلے کرتا ہے اور پھر اس کی تاکید کرتا ہے، تلقین کرتا ہے، یا اس حوالے سے گویا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے سب سے پہلے تو نسبت ہے، تو سب سے بڑھ کے تو وعدے کی پاسداری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، ذاتی بارے تعالیٰ جو ہے وہ وعدے کا پاسدار۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لیجیے، صحابہ کرام کو، تو آپ کو مومن یعنی ایمان والے اپنی بات پہ قائم دکھائی دیں گے، وہ اپنی بات سے پھریں گے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔